حامل ایک پیش رفت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سائفر کے معاملے نے جس طریقے سے پاکستان کو سفر کیا، پاکستان کی خارجی پالیسی کو جس طرح زیر دباؤ رکھا، اور کئی سال ہمیں لگے کہ امریکہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو دوبارہ معمول پہ لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کیا توقعات ہیں آئندہ بجٹ سے بزنس کمیونٹی کی اس وقت؟ اور کیونکہ آپ لوگوں کی پرائم منسٹر سے ایک ملاقات بھی رہی، کچھ باتیں کیا کنوے کی گئیں؟ کیا یہ سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا اور حکومت کی بھی کوئی یقین دہانیاں ہیں؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کھاپے کم ہو جائیں گے، چلو پھر انہوں نے رکھا لاؤ بھائی۔ یہ تو بالکل معاملہ یاسر صاحب کسی اور طرف جاتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ دو چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں اچھے طریقے سے۔ ہم نے قرضہ نہیں واپس کرنا، کر لو جو کرنا چاہیے۔ گرمیوں میں عمومی طور پر ایئر کولر کی فروخت بڑھ جاتی ہے، لیکن فیصل آباد کے شہریوں نے قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث ایئر کولرز کی خریداری کم کر دی ہے۔ ہم نے اور قرضہ لینا ہے، اس میں سے واپس دینا ہے، لیکن اپنے اوپر اتنا قرضہ چڑھا لینا ہے، اتنا چڑھا لینا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہ ہو۔ وہ ایک ملک جو جنگ زدہ ملک تھا، آفت زدہ ملک تھا، جہاں پہ انتہائی برے حالات تھے، اگر وہ ملک اپنا قرضہ واپس کر سکتا ہے، میرے ملک میں سرسبز زمین ہے، میرے ملک میں پہاڑ ہیں، میرے ملک میں نہریں ہیں، میرے ملک میں ہر چیز موجود ہے، اگر نہیں موجود تو حکمرانوں کے اندر قرض واپس کرنے کی صلاحیت نہیں موجود۔ میں آپ کو یاد ہوگا، پیسے آپ سے مجھ سے لے لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ٹیکس کس پہ لیتے ہیں ہم سے؟ بجلی کے بلوں میں۔ تو یہ لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لیتے جائیں گے، اور چار یہ ٹیکس دیکھیں کہ ایف بی آر کی جو انکم ہے وہ پہلے جو 6 ماہ ہیں مالیاتی سال کے، اس پہ 30% بڑھی ہے، لیکن 30% بڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ 2% بجٹ خسارہ تھا تو جی ڈی پی کا، تو اب وہ جو جی ڈی پی کا 2.6% ہو جائے گا، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی 30% ادھر سے بھی بڑھتا جا رہا ہے، خسارہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ 58% ہم سود کی مد میں ادائیگیاں دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو سود آپ دے رہے ہیں، پیسے ہم دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں نا، وہ تو نہیں دے رہے نا، وہ تو نہیں نا دے رہے۔ پیسے تو تم سے، مجھ سے، اس سے جتنے لوگ پاکستانی ہیں ان سے نکلتے ہیں۔ بجلی کا بل ذرا آگے رکھ لیں، بندے کی زبان تھک جاتی ہے، بندے کی آنکھیں جو ہیں نا وہ اس سے حصہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ٹیکس ہی نہیں مکتے نہیں ٹیکس، فلاں 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 ٹیکس۔ ہم جب آپ فیصلہ کر لیں، میں نے بھی اس دن کہا تھا، ہم ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی بھوک، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے حکمران پتھر باندھے، پہلے میرا سیاستدان پتھر باندھے۔ اگر حکمران پتھر نہیں باندھتا، سیاستدان پتھر نہیں باندھتا، تو میں پتھر کیوں باندھوں؟ مجھے سمجھانا، میں کیوں پتھر باندھوں؟ پہلے حکمران باندھے، سیاستدان باندھے، پھر اس کے بعد میں آؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار تذکرہ کیا تھا کہ بنگلہ دیش نے ورلڈ بینک سے ایک پل بنانے کے لیے قرضہ مانگا تھا، تو ورلڈ بینک نے ان کے حالات دیکھتے ہوئے انکار کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے تئیں وہ بنایا، اور انٹرنیشنل ایک فورم کی سائیڈ لائن کے اوپر ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات ہوئی حسینہ واجد صاحبہ کی، تو انہوں نے اسی پل کی تصویر جو ہے وہ بطور تحفہ ورلڈ بینک کو دی اور بتایا کہ یہ ہم نے اپنے سر پہ بنایا۔ یہ تو آپ نے اشارتاً تو بات کی، اور حافظ صاحب نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا کہ یقینی طور پر یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی جو سفارتی ٹیم ہے، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اس بڑے چیلنج سے وہ نمبردار آزما ہوئے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرحلے پہ امریکہ کی سپورٹ پاکستان کو حاصل ہو رہی ہے۔ آپ جانتی ہوں گی کہ اورنگزیب صاحب جب گئے تھے امریکہ حالیہ دنوں میں، وہاں پہ بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ہمیں خبریں ملی ہے کہ اس دوران بھی امریکہ نے سفارتی طور پہ پاکستان کا ہر مرحلے پر ساتھ دیا، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہو یا ورلڈ بینک کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو، ہر مرحلے پر امریکہ جو ہے پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا۔ اور اب یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہے، جو آج کی ملاقات اہم ملاقات ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آئی ایم ایف
کا وفد آپ بتا رہی تھی کہ واپس چلا گیا ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ آنا ہے اور اچھے نوٹ پہ یہ وفد گیا ہے. جس طرح وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب نے بھی آج یہی بات بتائی ہے کہ IMF مطمئن نظر آ رہا ہے اور پاکستان کو بظاہر IMF کے ساتھ نئی ڈیل میں کوئی زیادہ رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، اور امکان تو یہی ہے کہ IMF کے ساتھ ہم اب اپنے معاملات طے کر لیں گے. کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ بہت تاریخی نوعیت کے ہے. 1947 سے لے کر تاحال پاکستان اور امریکہ کے سفارتی، تجارتی، اقتصادی، سیکیورٹی تعلقات رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1960 کی دہائی میں جب پاکستان میں ایک اور گرین انقلاب، جو اس وقت کے حوالے سے ایک گرین انقلاب، پرانے اگر آپ اخبارات اٹھائے اور تاریخ کے اوراق پلٹے تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ امریکہ نے اس وقت بھی پاکستان کا بہت ساتھ دیا. اور اب دوبارہ جب SIFC کے تحت اور جو موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر گرین انیشیٹو کے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی امریکہ پیش ہے. امریکہ چونکہ گرین انرجی اور گرین جو ایگریکلچر سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرنے والے ممالک میں سب سے نمایاں ملک ہے، اور اسپیشلی جو کلائمیٹ چینج کے جو پاکستان کا ویژن ہے اور جو منصوبے ہے اس میں بھی امریکہ پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے. تو اس ملاقات کو اہمیت ہمیں ضرور دینی چاہیے. امریکہ بہرحال دنیا کی ایک بڑی سیاسی اور اقتصادی اور معاشی قوت ہے. پاکستان جو ہے اپنے آپ کو بیلنس رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک طرف جو ہمارے جو قریبی اقتصادی اور اسٹریٹجک ساتھی جو ہے چین کے ساتھ، انہوں نے اپنے تعلقات کو استوار رکھا ہے. اب جانتی ہے کہ 4 جون کو وزیر اعظم صاحب بیجنگ پہنچ رہے ہیں. اچھا، میرا خیال ہے اس پہ ذرا ڈیٹیل میں گفتگو ہونی اور چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ صرف میں آخری بات اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان نے اپنی دوستی کا اور اپنے جو ایک سفارتی تعلق ہے اس کو بیلنس رکھا ہے، تو یہ بھی اس قیادت کا ایک کریڈٹ ہے. لیکن یہ بجٹ ہر سال آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا جو عوامل ہیں، چاہے کوئی بھی فائنانس منسٹر ہو، وہ سب سے پریشان شخص ہوتا ہے پورے ملک میں، کیونکہ اس نے وہ جو دونوں اینڈز کو ملانا ہوتا ہے اور جو پچھلا شارٹ فال ہوتا ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. نئے ٹیکس کے ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے نئی پالیسیز، نئے ٹیکسز، یا تو موجودہ ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑتا ہے یا پھر نئے سیکٹرز پہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے. یہ ہر سال کا یہی ہے. اور ہم اصل میں ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے میری نظر میں، انڈیویجول کی نظر میں، وہ IMF ہے. IMF کی جو شرائط ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں. اگر ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کی بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو IMF کی شرائط جو ہے نا اس سے بالکل الٹ ہیں. آپ یہ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ گیس کے ریٹ بڑھائیں تاکہ آپ جو ہے نا سرکولر ڈیٹ کو ختم کریں، آپ بجلی کے ریٹ بڑھائیں آپ تاکہ سرکولر ڈیٹ ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک بات ہے اگر ایسا آپ سوچتے ہیں تو، لیکن اس کی طرف دوسری طرف آپ جب ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے. IMF جو کہتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، اب گیس کے ریٹ بڑھائیں، یا گورنمنٹ کہتی ہے، تو اس میں کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے. مجھے پرابلم اس بات میں ہے کہ پھر ایکسپورٹ کیسے بڑھے گا. اگر بنگلہ دیش کا ریٹ مثال کے طور پر 100 روپے ہے اور میرا اگر 150 روپے ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگلی ورلڈ مارکیٹ میں اس کو کمپیٹ کر سکوں. اٹس ناٹ پاسبل. فزیکلی کسی طرح سے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج پرائز وار ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، ریسیشن بھی ہے، کافی کم ڈیمانڈ ہے. پھر جب آپ کے دام زیادہ ہوں گے تو ہمارے اوپر سرخاب کے اوپر نہیں لگیں. اینی بڈی ہوز تھنکنگ آف پروکیورمنٹ، آف شور پروکیورمنٹ، چاہے نیو یارک میں بیٹھ کے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ بنگلہ دیش کی فیور میں ایلسی کھولتا ہے یا پاکستان کی فیور میں کھولتا ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر کچھ پریگمیٹک جو قسم کے اسٹیپس ہونے چاہیے، جس میں کسی طرح سے بھی انڈسٹری کو کمپٹیٹو کرنا چاہیے. یہی آج کے وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم انڈسٹری کو کمپٹیٹو نہیں کرتے، کمپٹیٹو کا میرا مراد یہ ہے کہ ریجنلی کمپٹیٹو ہونی چاہیے. ہمارے جو پیئر گروپ ہیں، ہمارے جو کمپیٹنگ کنٹریز ہیں، ان کی جو اوور ہیڈ کاسٹ ہے، ان کی جو کنورٹنگ کاسٹ ہے، ان کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے، ان کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، اس کے برابر ہماری کاسٹ ہوگی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے، ورنہ تو جو ہے نا اس کے بعد بہت ہی زیادہ پرابلم ہوں گے.